السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے علامت وقف کے بارے میں، یعنی قرآن میں کہاں کہاں پر کون سی علامات ہوں گی جہاں پہ ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے وقف کرنا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہوں گی جن پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ ان علامات میں جہاں جہاں ہم نے رکنا ہے یا وقف کرنا چاہیے، سب سے پہلی علامت ہے میم، یعنی وقف لازم۔ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، ہم نے ہر حال میں وقف کرنا ہے، مست رکنا ہے۔ تو یقیناً وقف کرنا چاہیے، یہاں پر بھی ہمیں وقف ضرور کرنا چاہیے۔ یہ 3 نقطوں کی جوڑی ہے، ان 3 نقطوں میں سے ان 3 نقطوں کی جوڑی میں سے کسی ایک نشان پر ملانا اور دوسرے پر وقف کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم نے پہلے والی نشان پر پہلے 3 نقطوں پر نہیں رکے، نہیں وقف کیا، تو ہمیں مست دوسرے پہ کرنا ہے، اور اگر ہم نے پہلے والے پہ کر لیا ہے تو پھر ہم وقف کر لیا ہے تو پھر ہم نے دوسرے والوں کو ملا کر پڑھنا ہے، آیت کو پورا کرنا ہے۔ پہلے اس نشان پر بھی وقف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے یہ آیت کا نشان، علامت وقف۔ اس میں آیت کی علامت ہے وقف کرنا چاہیے۔ سکتہ، 2 حرکت کے برابر آواز روکیں لیکن سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رکھیں۔ سکتہ میں آپ نے سانس نہیں توڑنا ہوتا۔ وقف النبی، وقف جبرائیل، وقف غفران، یہاں پر بھی وقف کرنا بہت بہتر ہے۔ یہاں پر وقف نبی میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقف کیا تھا، کرتے تھے، اس لیے جہاں جہاں یہ لکھا ہو وہاں وقف کرنا چاہیے۔ وقف جبرائیل، جب جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی نازل ہو رہا تھا ان کے ذریعے سے، تو وہ وقف کرتے تھے۔ وقف غفران پر بھی وقف کرنا چاہیے۔ یہ وہ علامات ہیں جہاں پر ہمیں ضرور رکنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوگی اس طرح سے سمجھنے میں، اس کو دھیان میں رکھیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ میں آپ کو مزید آگے ویڈیوز بھی بتاؤں گی، اور یہ جس طرح سے یہ میم تو یہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے حوالے دے کے، آیات کے حوالے دے کے آپ کو یہ سمجھاؤں گی بھی کہ کس طرح سے یہاں پر وقف کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کی خوب اچھے سے پریکٹس کریں، اس کو سمجھیں، یاد کر لیں، تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے ساتھ مزید ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔